معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے اور سب کچھ نواز دیا جاتا ہے۔ بات صرف یقین کی ہے۔ آپ کا رب تو مالک معجزات ہے، معجزے کرنا تو اس کی شان ہے۔ تمہارا وجود کسی معجزے سے کم نہیں۔ اپنے آپ کو ہی دیکھو، اتنا پرفیکٹ بنایا ہے تمہیں اللہ نے، ہر چیز سے نوازا ہے، دن بھر تمہارے گناہ دیکھتا ہے، اور پھر وہی رب صبح ہوتے ہی تم تک رزق پہنچاتا ہے۔ کیا یہ تمہارے لیے معجزہ نہیں؟ وہ جو تمہارے عیبوں کو تمہارے چہروں پر ظاہر نہیں کرتا ہے، کیا اسے معجزہ نہیں سمجھتے تم؟ اب کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ معجزے ہوتے کب ہیں؟ معجزات کی پہلی شرط یقین ہے، کیونکہ معجزے تو ہوتے ہی یقین رکھنے والوں کے لیے ہیں۔ مایوس دلوں کے لیے معجزے نہیں ہوتے ہیں۔ معجزے اللہ پر پختہ یقین مانگتے ہیں۔ جب تم جلدی بازی نہیں کرتے ہو اور اللہ پر یقین رکھتے ہو، اس کے حوالے کر کے بے فکر ہو جاتے ہو، آزمائش آنے پر سوالات نہیں کرتے ہو، شکوے نہیں کرتے ہو، بلکہ دل کو اطمینان سے بھرے رکھتے ہو کہ میرا رب تو کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ جو 6 دن میں پوری کائنات تخلیق کر سکتا ہے، اس کے لیے تمہاری مشکلات کو ختم کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ حالات کو ایسے بنا دیتا ہے جب تمہیں لگتا ہے کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ تمہیں معجزے کی شان دکھائے، تاکہ تمہیں بتائے، اے میرے بندے، تو مجھ سے مایوس ہو رہا تھا، میں تو تیرے لیے وہاں سے راستہ بنا رہا تھا جہاں سے تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ پتہ ہے معجزے اللہ پر یقین مزید پختہ کرتے ہیں، تبھی تو معجزوں کے لیے یقین دریافت ہوتا ہے۔ کبھی فجر کے بعد کا سما دیکھنا، کس طرح وہ اندھیرے کو روشنی میں بدلتا ہے۔ کیا سمجھے اس بات سے؟ یہی کہ اس اندھیرے کے بعد تمہاری زندگی میں بھی سویرا ہے۔ یہ اندھیرا ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک وقت مقرر ہے جب تمہاری زندگی بھی روشن ہو جائے گی، اندھیرا مٹا دیا جائے گا۔ یہ اللہ کی محبت ہی تو ہے جو انسان کو خاک سے خاص بنا دیتی ہے۔ خود کو کبھی کمزور اور اکیلا نہ سمجھنا، کیونکہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کی محبت ہر پل آپ کے ساتھ ہے۔ وہ رب سب کا ہے، جو لوگ اس کے نہیں وہ ان کا بھی ہے۔ وہ اپنے بندوں سے بے حد محبت فرماتا ہے، اپنے بندوں کی نافرمانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ہر لمحہ اپنے بندوں کے لوٹنے کا انتظار کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کون ہے، کتنے گناہ کر کے آیا ہے، میری کتنی نافرمانی کی ہے، وہ کچھ نہیں دیکھتا۔ وہ بس اتنا دیکھتا ہے کہ میرا بندہ آ رہا ہے، میری طرف آنے دو اسے۔ اور جب انسان اپنے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگتا ہے تو اللہ کبھی اسے نا امید نہیں لوٹاتا، بلکہ اپنے بندوں کو ایک بار موقع دیتا ہے۔ انسان کبھی کبھی دنیا سے اتنا تھک جاتا ہے کہ سیدھا اللہ کی بارگاہ میں جا گرتا ہے۔ دنیا اسے اتنا تھکا دیتی ہے نا کہ اسے پھر اللہ کے علاوہ کہیں سکون نہیں ملتا۔ اور یہ اللہ کی محبت ہی تو ہے کہ وہ دنیاوی ہر چیز سے دل بدگمان کر کے اپنی جانب متوجہ ہونا سکھاتی ہے۔ اللہ کی محبت ہی سب کچھ ہے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کا ساتھ اگر آپ کے ساتھ ہے نا، تو ہی آپ مکمل ہیں۔
تم سمجھتے ہو کہ تم اکیلے ہو، کوئی تمہارے ساتھ نہیں، کوئی تمہیں نہیں سمجھتا، لیکن جانتے ہو ان سب سے بڑھ کر کیا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ جب بھی تمہیں سنتا ہے جب تم اس کی نہیں سنتے، وہ تب بھی تمہارے ساتھ نہیں چھوڑتا جب تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، وہ تب بھی تمہاری سنتا ہے جب تم اس سے مانگتے بھی نہیں۔ تو سوچو جب تم اتنے سچے دل سے اس سے مانگ رہے ہو تو وہ کیسے انجان ہو سکتا ہے؟ تمہاری تڑپ، تمہاری سسکتی دعائیں، تمہارا راتوں کو اٹھ کر گڑ گڑا کر اس سے التجا کرنا، تمہارا صبر جو اتنے سالوں بعد بھی تمہیں آج تھکنے نہیں دیتا، وہ کیسے ان سب سے انجان ہو سکتا ہے؟ یقین کرو وہ سب جانتا ہے، تمہیں بس یہی صبر برقرار رکھنا ہے، تمہیں بس دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے، تمہیں بس اپنے یقین کو ڈگمگانے نہیں دینا۔ پھر دیکھنا کیسے بہترین وقت پر تمہیں بہترین سے نوازتا ہے، پھر دیکھنا کیسے تمہاری سالوں پرانی دعائیں قبول ہوتی نظر آئیں گی اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ ہاں، انسان بھول جاتا ہے لیکن اللہ نہیں بھولتا، وہ اپنے وعدوں کا بڑا پکا ہے۔ اس نے جب کہہ دیا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھے پکارو میں سنوں گا، تو یقین کرو وہ ضرور سنے گا۔ اس نے دیر کی ہے، انکار تو نہیں نا؟ یقین کرو اس دیر میں تمہاری خیر چھپی ہے۔ اللہ جو پتھر میں چھپے کیڑے کی آواز تک کو سنتا ہے، پھر تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ اللہ شاید میری دعا سنتا نہیں؟ اللہ تو سمندر کی گہرائیوں میں حضرت یونس علیہ السلام کی آواز تک سن سکتا ہے، اس کے بعد تو شک کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی۔ اگر اپنی ماں سے بات کرو، وہ ہر ایک لفظ کیسے غور غور سے سنتی ہے، سوچو پھر 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کا کیا عالم ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر اللہ سنتا ہے تو جواب کیوں نہیں دیتا، وہ کیوں نہیں دیتا جو میں نے مانگا؟ اچھا بتاؤ ذرا، اگر اپنی ماں سے ماچس مانگو گے تو کیا وہ تمہیں دے گی؟ نہیں نا۔ انہیں پتہ ہے کہ میرا بچہ اس سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گا۔ ہمارا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا نہیں۔ اللہ کو معلوم ہے بند دروازوں کے پیچھے کی حقیقت، اللہ کو غیب کا علم معلوم ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ اگر تم بھی اپنی زندگی میں معجزے ہوتے دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ کام کرو جس میں اس کی خوشی ہے، اور ہر اس کام کو ترک کر دو جس سے اس نے منع فرمایا ہے۔ جس طرح معجزے اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہوئے تھے، تمہیں گمان ہے کہ تمہارے لیے نہیں ہوں گے؟ کیونکہ تم عام انسان ہو، گناہ گار بشر ہو، اس لیے اللہ تمہیں اس طرح نہیں نوازے گا۔ تو پھر خود کو بدلتے کیوں نہیں؟ اللہ کو اس طرح کیوں نہیں مناتے جس طرح اس کے نیک بندوں نے منایا تھا؟ اللہ کو اس طرح کیوں راضی نہیں کرتے جیسے اس کے پیارے بندوں نے کیا تھا؟ تم ان جیسی دعا نہیں مانگ سکتے، مگر ان جیسا یقین رکھنے کی کوشش تو کر سکتے ہو اللہ کی ذات پر۔ تم ان جیسے عمل نہیں کر سکتے، مگر ان جیسا صبر کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہو۔ پھر کیوں اسی مایوسی میں رہتے ہو کہ اللہ تمہارے لیے معجزے نہیں کرے گا، جبکہ اللہ تو خود فرماتا ہے
کہ وہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تم اللہ کی ذات پر یقین رکھو، وہ تمہیں ہر حال میں راضی رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، مگر تمہاری محبت کے دعوے پر تمہیں آزمانا تو اس کا حق ہے نا، تو تم اللہ کو اس کا حق نہیں لینے دو گے؟ تم اسے وہ دو جو اس نے تم سے مانگا ہے، پھر دیکھنا اللہ بدلے میں تمہیں وہ بھی دے گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی انسان مایوس ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں رہا، اب کیا ہوگا؟ لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ یہ جہاں کس کے دم سے ہے، بھول جاتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا کون ہے۔ اگر انسان سب بھول کر صرف یہ یاد رکھے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، وہ سب سن رہا ہے، وہ سب جانتا ہے، تو کبھی مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت تو وہ ہے جو بے جان میں جان ڈال دے، جو جانوروں، پنچھیوں کو، پتوں کو، پھولوں کو رزق دیتا ہے، سب اس کے دم سے ہی تو ہیں۔ لیکن ہم انسان مایوس ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمتوں سے اور سوچتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ لیکن اگر یقین اللہ پر ہو تو زبان پر دل سے صرف یہ نکلے گا کہ دنیا جو کر رہی ہے کرنے دو، میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ میری فریاد کا جواب ضرور دے گا۔ اللہ انسان کے باہر کے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ انسان اسے نہیں بدلتا جو اس کے اندر ہے۔ تم تکلیف میں اس لیے نہیں ہو کہ اللہ دیر کر رہا ہے، تم تکلیف میں اس لیے ہو کہ تم جلدی میں ہو۔ تم کہانی کے ختم ہونے سے پہلے ہی یہ نتیجہ نکال لیتے ہو کہ یہ کام تم سے نہیں ہو پائے گا۔ تم دعاؤں کے فوراً نہ قبول ہونے پر خود سے ہی یہ سوچ لیتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں شاید سنی ہی نہیں۔ انسان تب بے سکون ہوتا ہے جب وہ ان معاملات کو بھی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنے لگتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کی دسترس میں ہے۔ جب تمہارا دل ہی یقین سے خالی ہوگا تو آنکھیں کیسے اللہ کو دیکھ پائیں گی؟ جب تمہیں اپنی دعاؤں پہ ہی توکل نہیں ہوگا تو پھر تم کیسے اجر کے حقدار ٹھہرے جاؤ گے؟ معجزے تمہارے اندر ہوتے ہیں، معجزے تمہارے دل کے راستے سے تم تک پہنچتے ہیں۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کا منظر بدل دے تو تمہیں اس منظر کو بدلنا ہوگا جو تمہاری آنکھوں کے اس پار ہے۔ اللہ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، تو اگر اللہ کو تم پہ اتنا اعتبار ہے کہ تم اس آزمائش سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہو تو پھر تمہیں یہ یقین کیوں نہیں کہ تمہارا اللہ تمہیں اس آزمائش سے گزارنے کی طاقت رکھتا ہے؟ جب اسے مان ہے کہ تم اس سے بار بار مانگو گے تو پھر تمہیں یہ مان کیوں نہیں کہ وہ قبول کرے گا؟ جیسے دوا تب اثر کرتی ہے جب تم اسے پابندی سے لیتے ہو، ویسے ہی دعائیں بھی تب اثر کرتی ہیں جب تم انہیں مسلسل مانگتے ہو۔ جیسے دوا آہستہ آہستہ تمہاری تکلیف کو راحت میں بدلتی ہے، ویسے ہی دعائیں بھی آہستہ آہستہ تمہیں شفا یاب کرتی ہیں۔ بس یقین رکھو، کیونکہ جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو بہتری کی جانب پھیر دیتا ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا معجزے کیا سچ میں ہوتے ہیں یا صرف ہم یہ کہہ کر خود کو تسلی دیتے ہیں؟ مجھے یہ سوال تھوڑا عجیب لگا کہ ہم انسان کتنے بے وقوف ہوتے ہیں
ہم صرف اس چیز میں معجزے ڈھونڈتے ہیں جس کی ہم دن رات دعا کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہماری زندگی میں بہت سی ایسی چیز ہے جو ہم نے مانگی بھی نہیں، سوچی بھی نہیں، پھر بھی وہ ہمیں مل جاتی ہے۔ یہ بھی تو ایک معجزہ ہی ہے۔ اللہ ہر چیز اپنے وقت پر دیتا ہے، ہر ایک دعا اپنے وقت پر قبول کرتا ہے۔ تو ہم اس بات پر شک کیسے کر سکتے ہیں کہ معجزے نہیں ہوتے؟ اصل میں یہ جو تمہارے دل میں اللہ نے خیال ڈالا ہوا ہے، تمہارے دل میں دعا کا خیال، صبر، یہ بھی تو اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہی ہے۔ اللہ معجزوں سے پہلے دعاؤں کا وسیلہ بناتا ہے، وہ راستوں سے پہلے تمہیں ان کے لیے تیار کرتا ہے۔ تم ابھی جس جگہ پہ ہو، اس جگہ سے گزار کر ہی تمہیں وہاں تک لایا جائے گا جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ جو دروازہ تم نے سوچ رکھا تھا، بس اسی کے کھلنے سے تم اس تک پہنچ سکتے تھے جو تمہیں چاہیے تھا، لیکن کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر اللہ کی پسند کا راستہ تمہیں اس چیز تک لے گیا جسے تمہاری دعائیں بھی تم تک نہیں لا سکتی تھیں، ہو سکتا ہے کہ جس وقت وہ چیزیں تم مانگ رہے تھے، اگر وہ اسی وقت تمہیں مل جاتی تو وہ زیادہ دیر تک تمہارے پاس رہ ہی نہیں پاتی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو تمہارا یقین اور تمہارا مانگنا اتنا پسند آ گیا ہو کہ اللہ نے اس چیز کو ہمیشہ کے لیے تمہارا بنانے کے لیے یہ دیر کی ہو۔ صلہ بڑھانے کے لیے اللہ انتظار بھی بڑھا دیتا ہے، اور تمہیں تو اندازہ بھی نہیں ہے کیسے تمہارا اللہ آنکھ کے سامنے اور آنکھ کے اندر کا منظر بدل دیتا ہے۔ تمہارا اللہ پل میں کیا سے کیا کر سکتا ہے، تم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دعاؤں کو انتظار کے ذریعے آزماتا ہے، وہ قبولیت میں دیری کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے اور یہ دیکھ سکے کہ جو تم مانگ رہے ہو کیا تمہیں واقعی اس کی چاہ ہے۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں کو آزماتا ہے تب وہ تمہیں بھی اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ تمہارا دل نہ تاخیر سے تھکتا ہے اور نہ ایک ہی دعا بار بار دہراتے ہوئے اکتاتا ہے۔ تو اگر دل کو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی دعا کا خیال نہیں جا رہا تو مانگتے رہو، شاید تمہاری دعائیں معجزوں کے قریب ہوں، شاید اب تمہارے صلے کا وقت ہو، تبھی اللہ نے تمہیں اس دعا پہ اٹکا رکھا ہو۔ شاید یہی آخری موقع ہو وہ پانے کا جو تم نے کبھی کھویا تھا۔ اللہ انسان کی شے رخ سے زیادہ قریب ہے، یعنی اس کے دل اور دل تک پہنچنے والے ہر خیال کے درمیان حائل ہے۔ جو خیال اس کے دل میں آتا ہے وہ پہلے ہی اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ پھر جب انسان اپنی کسی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے حصول کی طلب کرتا ہے تو جو پہلے نام اس کے دل و دماغ میں اجاگر ہوتا ہے وہ اللہ کا ہے۔ انسان جانتا ہے کہ جس کو جو ملا ہے اسی کے در سے ملا ہے، اور جو ملے گا وہ وہیں سے ملے گا، پھر چاہے طلب جو بھی ہو، اللہ سے اللہ کو مانگنا ہو یا اللہ سے کسی انسان یا شے کو مانگنا ہو۔ انسان جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو کیا کبھی سوچا ہے کہ وہ ہاتھ اللہ کے آگے کیوں اٹھتے ہیں؟ اللہ پر یقین، یہ یقین ہی ہوتا ہے جو ہمیں اس کے در پر لے جاتا ہے۔ اگر دل میں یقین ہی نہ ہوتا
تو پھر سوچو کیا تم اللہ کے پاس جاتے کہ اللہ مجھے تجھ سے یہ چاہیے، تو واحد عطا کرنے والا ہے، تو قبول فرما لے اور یہ چیز مجھے دے دے۔ اگر یقین نہ ہوتا تو تم کبھی اسے نہ پکارتے، اور جانتے ہو یہ یقین اور خیال کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے در پر جاؤ اور اس پر یقین رکھتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کرو، دل کو جھکا دو اور عاجز ہو کر مانگو، اس سے مانگو۔ اسے اپنے بندے کی یہی ادا پسند ہے، اور جو اسے پسند آ جاتا ہے وہ اللہ کے در سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے۔ آج آپ اللہ کے لیے اپنی من پسند چیز قربان کرو گے، اپنے نفس کو کنٹرول کرو گے، اپنی یہ وقتی خوشیاں چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے، تو ایک دن اللہ بھی آپ کو خوش کر دے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کیسے چھوڑ دیں، کہنا آسان ہوتا ہے، کرنا نہیں۔ یقین کرو کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ جب آپ اللہ کے لیے کرتے ہو تو کچھ مشکل نہیں لگتا، بس اپنی ہمت کرنی ہے اور پہلا قدم اٹھانا ہے، اور پھر بہت ساری دعائیں کرنی ہے، اور یقین رکھنا ہے، پھر دیکھنا کیسے قدم قدم پر اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر آزمائش میں اس کے ساتھ پاؤ گے۔ یقین کرو آپ بھول جاتے ہو، لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ وہ نہیں بھولتا آپ کی دعاؤں کو، آپ کے صبر کو۔ تو یہ بات تو ذہن سے نکال ہی دو کہ آپ کی دعاؤں پر صبر خالی چلا جائے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ سوچو اس دن کے بارے میں جب آپ کو آپ کی من پسند چیز سے نوازا جائے گا، آپ کو آپ کی جنت سے نواز دیا جائے گا۔ کتنا خوبصورت ہوگا نا وہ دن۔ تو اس دن کے لیے آج سے ہی شروعات کرنی ہوگی، دعائیں کرنی ہوگی اور اللہ پر یقین رکھنا ہوگا۔ پھر آپ کا سفر بھی بہترین اور منزل بھی من چاہی ہوگی۔ ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی، کوئی خالش، کوئی ادھورا پن ضرور ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہمیں اللہ کیسے یاد آئے، دعاؤں سے رابطہ کیسے جڑے، اس کی محبت کیسے سمجھ آئے۔ آزمائش جتنی بھی سخت ہو، اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ دور تو تم چلے جاتے ہو، بھول تو تم جاتے ہو۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی کمی ہے نا، تو اسے اپنے رب العالمین کے قریب ہونے کا ذریعہ بنا لیں۔ صبر کریں، دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی غم خوار نہیں۔ قبولیت کا لفظ اگر دلاسے کے سوا کچھ نہ ہوتا تو زکریہ علیہ السلام کو کیوں عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نوازا جاتا؟ یوسف علیہ السلام کو کیوں یعقوب علیہ السلام سے واپس ملوایا جاتا؟ نوح علیہ السلام کی مدد کے لیے کیوں عرش سے طوفان اتارا جاتا؟ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کیوں زندہ اگالا جاتا؟ ابراہیم علیہ السلام سے لیے کیوں سلگتی آگ کو ٹھنڈا کیا جاتا؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جاتا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے ایک اشارے پر کیوں چاند کو توڑ دیا جاتا؟ تم جو سوچتے ہو کیا کیا کر سکتی ہیں دعائیں، اب بتاؤ کیا نہیں کر سکتی ہیں دعائیں؟ کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ یہاں اللہ خود تم سے سوال کر رہا ہے کہ کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں؟ تو پھر اس سے بڑی قبولیت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ معجزے کرنے والے سے بہتر معجزوں کا یقین اور کون دلا سکتا ہے؟
تو پھر تم کیوں لوگوں کی باتوں سے ڈر جاتے ہو؟ کیوں اللہ کی قدرتوں سے مایوس ہو جاتے ہو؟ جیسے اللہ تمہارے مانگنے سے شک نہیں کرتا، ویسے ہی تمہیں بھی اس کی عطاؤں پہ شک نہیں ہونا چاہیے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے نصیب تو کیا دونوں جہان کی طاقتیں بھی مل کر نہیں ہرا سکتی۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ ہم پر ایسے معجزے کیوں نہیں اتارتا جو اس نے اپنے نبیوں پر اتارے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیا ہم ان کی طرح اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کی طرح لگن سے دعائیں کرتے ہیں؟ کیا آپ کو یاد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ نے پہاڑ پہ ملاقات کے لیے بلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے کی تڑپ میں اپنی قوم سے پہلے کوہ طور پر آ پہنچے تو اللہ نے انہیں فرمایا، اے موسیٰ، کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے جلدی یہاں لے آئی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، میں وقت سے پہلے آپ کے پاس اس لیے آ گیا تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ انہیں مجھ سے اس لیے ہی تو ملے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم جتنا کسی چیز کو اللہ سے مانگ رہے ہیں یا جتنی زیادہ کسی چیز کی خواہش ہے دل میں، وہ چیز اتنی ہی دور جا رہی ہے ہم سے۔ جس چیز سے ہم ڈرتے ہیں پوری زندگی، پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا تو بہت تکلیف ہوگی، اور اس کے لیے ہر وقت اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، اور وہی ہو جاتا ہے۔ وہی چیز ہمارے سامنے آ کر زندگی کی سب سے بڑی تکلیف بن کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور پھر ہم اللہ کی طرف دیکھتے ہیں روتی ہوئی آنکھوں سے اور کہتے کچھ نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہوتی، پر ہماری تکلیف سے بھری آنکھیں اور دل اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کمی رہ گئی ہماری دعا میں، اور اللہ نے وہاں سے ہی کیوں آزمایا جہاں سب سے زیادہ دکھتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یاد آتا ہے۔ اللہ نے انہیں ان کی سب سے پیاری چیز کے ذریعے آزمایا تھا، اور جب وہ پورا اترے اس آزمائش پر تو اللہ نے ان کو نواز دیا اور یہ سمجھا دیا کہ میرے مقصد تم سے کچھ لینا نہیں، بس دیکھنا ہے کہ میرا بندہ آزمائش پر پورا اترتا ہے یا مایوس ہو جاتا ہے۔ تو جب تمہیں وہ تمہاری سب سے پیاری چیز پہ آزمائے تو مایوس مت ہو جانا، اور نہ ہی اس کی محبت پر شک کرنا، بس صبر کرنا اور توکل کرنا۔ اللہ اسی آزمائش کو تمہاری نعمت بنا دے گا۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے، سب کچھ نواز دیا جاتا ہے، بس بات صرف یقین کی ہے۔ آپ کا رب تو مالک معجزات ہے، معجزے کرنا تو اس کی شان ہے۔ تمہارا وجود کسی معجزے سے کم نہیں، اپنے آپ کو بھی تو دیکھو، اتنا پرفیکٹ بنایا ہے تمہیں اللہ نے۔ معجزات کی پہلی شرط ہی یقین ہے، کیونکہ معجزے ہی ہوتے ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، مایوس دلوں کے لیے معجزے نہیں ہوتے ہیں۔ معجزے اللہ پر پختہ یقین مانگتے ہیں۔ جب تم جلدی بازی نہیں کرتے ہو اور اس پر یقین رکھتے ہو
اس کے حوالے کر کے بے فکر ہو جاتے ہو۔ آزمائش آنے پر سوالات نہیں کرتے ہو، شکوے نہیں کرتے ہو، بلکہ دل کو اطمینان سے بھرے رکھتے ہو کہ میرا رب تو کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ جو 6 دن میں پوری کائنات تخلیق کر سکتا ہے، اس کے لیے تمہاری مشکلات کو ختم کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ حالات کو ایسے بنا دیتا ہے جب تمہیں لگتا ہے کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ جانتے ہو اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ تمہیں معجزے کی شان دکھائے، تاکہ تمہیں بتائے، اے میرے بندے، تو مجھ سے مایوس ہو رہا تھا، میں تو تیرے لیے وہاں سے راستہ بنا رہا تھا جہاں سے تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ پتہ ہے معجزے اللہ پر یقین مزید پختہ کرتے ہیں، تبھی تو معجزات کے لیے یقین دریافت ہوتا ہے۔ تو بس یقین رکھنا سیکھیں، کیونکہ آپ بھلے ابھی نہ جانتے ہوں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے وہ آپ کو کہاں لے جا رہا ہے، اور یقین کریں صرف اس کا جاننا ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور اللہ سب جانتا ہے، وہ آپ کی فریاد کا جواب بہت جلد دے گا انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، جتنا میں آپ سے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت آئے گی، وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک ایسا مہینہ ملے گا جس میں وہ سوکھے ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی، تب میں ان کے بہت قریب رہوں گا۔ اے موسیٰ، تمہارے اور میرے بیچ میں 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے بیچ میں ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگے گا اسے قبول کرنا میری ذمہ داری رہے گی۔ تو آپ سب بھی اس رمضان کے مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔